حضرت شہزادہ غوث اعظم پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ، یہ ہم سب کی بڑی آج سعادت ہے کہ آج ہم اللہ کے محبوب کے ایک محبوب کی یاد میں آج بیٹھ کر ان کا خوبصورت تذکرہ سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں، اپنے گناہوں کو مٹا رہے ہیں، درجوں کو بڑھا رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مجھ سے بیشتر آپ نے جلیل قدر علماء کرام سے سماعت فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہاں حضرت قبلہ مفکر اسلام کے ملفوظات اور آپ کے ارشادات عالیہ کی سماعت کے لیے اور آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور جب بھی بزرگوں کے پاس چھوٹے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دامن میں سمو کے جاتے ہیں، معرفت کے موتی جو لٹ رہے ہوتے ہیں اس میں سے اپنا حصہ ہم بھی پا لیتے ہیں۔ ابھی حضرت قبلہ مفکر اسلام جو ارشاد فرما رہے تھے کہ ایمان کسی اور حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن ہمیں تو بہت ساری باتیں اس میں سے پھر حاصل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، تحقیقی بھی ہے اور تقلیدی بھی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضور غوث الورا کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ تحقیقی بھی ہے اور تقلیدی بھی ہے۔ جہاں تک تحقیقی کا تعلق ہے، علماء تحقیق سے بیان فرما رہے ہیں، اور بھی آپ سنیں گے حضرت قبلہ مفکر اسلام سے۔ جہاں تک تقلیدی کا تعلق ہے، میں نقش بندی ہوں، نقش بندی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، سارا سلسلہ علی نقش بندیہ، اور ہمارے پیشوا کا عظیم سلسلہ نقش بندیہ کے پیشوا کا نام ہے حضور خواجہ خواجگان سیدنا بہاؤالدین نقش بند رضی اللہ عنہ۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ غوث الورا کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ تقریبی ہمیں عقیدہ ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں سید اولاد آدم شاہ عبدالقادر سیدنا بہاؤالدین نقش بند، سلسلہ نقش بندیہ کے پیشوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سید اولاد آدم شاہ عبدالقادر، سید اولاد آدم شاہ عبدالقادر، اور بادشاہ ہر دو عالم، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبدالقادر۔ پہلے ہم شعر پڑھتے تھے تو وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب اس کو کسی وضاحت کیسے کریں۔ اگر کوئی سوال کر لے یہ سید اولاد آدم تو حضور کا ٹائٹل ہے، لیکن اے مفکر اسلام تیری عظمت کو آپ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، وضاحت کی تو بہت دل کو سکون حاصل ہوا۔ آپ نے جو بڑی خوبصورت وضاحت پیش فرمائی، آپ نے فرمایا کہ دراصل جو کمپیریزن کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، تو وہ اپنی ہی کلاس کے افراد کے ساتھ کسی شخصیت کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ اگر موازنہ کرنا ہو حضور غوث الورا کا تو انبیاء و مرسلین کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جائے گا، انہی کے طبقہ کے اولیاء اور صلحاء اور جو پیشوا اور غوث ہیں ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے مثال بھی بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہو امام اہل سنت الشاہ احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز کو، تو اعلیٰ حضرت حضور کے لیے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت امام احمد رضا کے لیے اعلیٰ حضرت، حالانکہ اعلیٰ حضرت تو پھر سرکار کو ہونا چاہیے۔ آپ نے بڑی خوبصورت یہ وضاحت فرمائی، مجھے بہت لطف آیا، اور اسی لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تا دیر اس مفکر اسلام کو ملت پر قائم ان کے فیضان اسی طرح جاری ہو ساتھ۔ وضاحت آپ نے جو فرمایا کہ دیکھو جو کمپیریزن کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، تو اپنی ہی کلاس کے افراد سے کیا جاتا ہے۔ تو غوث الورا غوثوں میں ایسے ہیں کہ آپ اولاد آدم میں
سے آدم کی لاش، نہ پہلے امتوں میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے جس کو رب نے یہ کمالات بخشے ہوں، جو علم کے دریا بہا دے اور جو تقوی و زہد کا عظیم مجسمہ ہو، جو ہر اعتبار سے دین کی خدمت کرنے والا ایک مجاہد ہو۔ قرآن حکیم میں اگر آپ فضیلت کی معیار کو دیکھیں تو 4 خصوصی فضیلتیں قرآن حکیم اللہ نے ارشاد فرمائی۔ علم کو معیار فضیلت قرار دیا، جس کا علم جتنا زیادہ اتنی وہ فضیلت والا۔ تقوی کو معیار فضیلت قرار دیا قرآن نے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے بزرگی والا جو زیادہ متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو معیار فضیلت قرار دیا، جس کا جتنا عظیم ایمان، اعلیٰ درجے کا ایمان وہ زیادہ فضیلت والا۔ اسی لیے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کا ایمان چونکہ سب سے وہ متقدمین میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے، اس لیے معیار فضیلت ایمان، جس کا ایمان جتنا مضبوط وہ اتنا درجے والا، علم جس کا جتنا زیادہ وہ اتنا فضیلت والا، اور جو متقی تقوی میں جتنا آگے اتنا فضیلت والا، اور جو 4تھا درجہ ہے وہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی، وہ بھی معیار فضیلت۔ اب ان چاروں معیار کو نہ دیکھیں، علم کو معیار دیکھیں تو غوث کی پھر ذات پاک کو دیکھیں، درست العلم حتی صرف، اور پھر علم کا معیار جو دیکھیں، بڑے بڑے علماء چیک کرنے کے لیے آئے، آج یہ پوچھیں گے یہ کر دیں گے، آج وہ سوال کریں گے لاجواب کر دیں گے، جیسے غوث کی بارگاہ میں آتے ہیں سارا علم ہی سب ہو جاتا ہے، ہوش ہی نہیں رہتی۔ جوزی جیسے عظیم علماء میں سے آتے ہیں اور بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ کون سا سوال کریں، کون سا اعتراض کریں، تو جیسے آپ فرماتے ہیں نا، اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں، یہ سن کر ساری بے حال ہو جاتے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں رہتی علم کا یہ عالم۔ اور تقویٰ کی کیا شان، اللہ اکبر، آپ اکثر سنتے ہیں، اور جتنے سیرت نگار ہیں انہوں نے یہ واقعہ پڑھی، شرح مسد سے لکھا ہے کہ آپ جب تولد ہوئے تو شور مچا کہ ولد فی الاشراف ولد لا یرد فی رمضان، اشراف کے ہاں سادات کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ اب تقویٰ کو دیکھو کس معیار کا تقویٰ ہے کہ غوث اعظم متقی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں،